او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یہ جیسے آسمان سے ایک برستی بارش، صیب کہتے ہیں آسمانی بارش، صیب کہتے ہیں آسمان کی بارش، او کصیب من السماء جیسے آسمان سے برستی بارش ہو، فیہ ظلمات اور اس کے اندر اندھیریاں بھی ہوں، جب بادل آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور رات کو بادل آتے تو اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے، چاند کی روشنی ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، ورعد اور اس میں گرج ہے، وہ برقن اور اس میں چمک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ایسے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو ان کو کچھ راستہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جعلون ڈرنے کی وجہ سے یہ جعلون اصابعهم فی آذانہم اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق موت کے خوف کی وجہ سے، صواعق صاعقہ کہتے ہیں بجلی کا نیچے کڑک کے گرنا، تو صواعق یہاں پہ موت ہے اصل میں، حذر الموت یعنی من الصواعق بجلی کے کڑک کے گرنے کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسے لوگ گھیرے سے بچ نہیں سکتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر یکاد البرق ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، یخطف ابصارہم، اچک کہتے ہیں کوئی بندہ نیچے بیٹھو جلدی سے اس کے سر پہ ٹوپی کھینچ لی جائے، اس کو یخطف کہتے ہیں، یخطف ابصارہم کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، کلما اضاء لهم مشوفی جب بھی روشنی آتی ہے، بجلی آتی ہے روشنی کر دیتی ہے، مشوفی اس میں چلتے ہیں، یعنی جب ان کو کہیں سے چھوٹی سی بات ملتی ہے تو اس کو لے کے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں تو ان کی نیت نہیں ہوتی صحیح ہونے کی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ چاہے تو اللہ کو بجلی وغیرہ کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی سماعت ان کی آنکھوں کو چھین لے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ کو قادر نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک 3 گروہوں کا ذکر ہو گیا، 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو گیا، ایک مومنین کا اور دوسرا کافرین کا، تیسرا منافقین کا۔ یہاں تک ایک رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، اور یہاں تک ہماری تمہید تھی جس میں 3 لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا سورہ بقرہ کا، تو یہ پہلے حصے کا ایک مضمون یہاں تک مکمل ہوا کہ فرقہ ثلاثہ کی تفسیر۔ اگلا دوسرا مضمون ہے توحید، یہ توحید کا اللہ رب العزت نے یہاں ان آیات کے اندر ذکر فرمایا، اور اس کے بعد صداقت قرآن ہے جو کہ بہت جلدی آئے گا، انشاءاللہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔